السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ یو آل آر فائن انشاءاللہ. ہماری نیو سیریز اسٹارٹ ہو گئی ہے. اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ زبان کے گناہ، جو ہم نے شاید کبھی نہیں سوچا ہوگا، آپ نے نہیں سوچا ہوگا، مجھے بھی آج تک نہیں خیال آیا ہوگا، اب آیا ہے کہ ہمارے اور بھی بہت گناہ ہوتے ہیں نا. ہم ان پہ فوکس کرتے ہوئے پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، یا ہم پردہ نہیں کرتے یہ گناہ ہے، میوزک سنتے ہیں ڈرامے یہ گناہ ہے. مطلب یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، کریں نہیں کریں یہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں اتنا نالج ہوتا ہے کہ ہاں یہ گناہ ہے. لیکن زبان سے ہمارے ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا ہوتا ان پر کہ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں اور اس سے ہماری زندگی کتنی افیکٹ ہو رہی ہے. زبان ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو بنایا نا، اس سے آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. کوئی بہت پریشان ہے، آپ اس کو تھوڑا سا ہیل کر دیں گے، ایسے ورڈز کہہ دیں گے، ایسی باتیں کر دیں گے اس کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کے کہ وہ پرسکون ہو جائے گا. وہ جو پہلے اتنی ٹینشن میں تھا، کیونکہ ٹینشن میں ہر کوئی بندہ آج کل میں ہے، اور تھوڑے سے ہم خود بھی جو جنریشن ہے ہم اوور سینسٹیو ہو گئے ہیں، چیزوں کو جلدی فیل کر لیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ نا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو اس کو یہ ہے کہ کسی سے ہم ڈسکس کرتے ہیں، کوئی ہمیں ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہاں اس نے ایسے کہا تھا، اب میں نے اس چیز کو نہیں کرنا، چھوڑ دینا ہے، یہ مجھے یہ ٹینشن تھی تو ٹھیک ہے. کوئی ایسے کر دیتا ہے، آپ کو موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں کس چیز سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہم لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے ہی اپوزٹ ہم لے کے جائیں اور کوئی بندہ ہمیں غصہ آ رہا تھا، کسی سے ہم بات کرتے ہیں اور وہ ایسے ورڈس یوز کر دیتا ہے، چاہے وہ بیسٹ فرینڈ تھا یا جتنا اچھا اس کا ہمارا ریلیشن تھا، تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں بھی رہ جاتے ہیں اس کے الفاظ کہ ہاں اس نے ایسے کہا تھا. جیسے آپ کے ذہن میں بھی شاید کسی کا نام آیا کہ ہاں مجھے اس نے ایسے کہا تھا، اس طرح کیا تھا. وہ کس طرح کیا تھا یہ الگ بات ہے، لیکن زبان سے ہی وہ ورڈز بھی ادا ہوتے ہیں، جو برے ہوتے ہیں یا اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمیں اس کا پازیٹیو یوز کہتے ہیں نا، ہر چیز کا پازیٹیو یوز کرنا چاہیے. تو زبان کا بھی ہمیں پازیٹیو یوز کرنا چاہیے کہ ان سے ہم واقعی لوگوں کا دل جوتے، لوگوں کے لیے آسانی کریں کہ لوگ یاد رکھیں کہ ہاں اس ٹائم جب میں پریشان تھا، اس ٹائم مجھے کسی کی ضرورت تھی، تو مجھے اس بندے نے یہ ورڈز کہا تھا اور اس نے میرے لیے آسانی کی تھی. تو ہمیں اس میں یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے اچھے ورڈز ہی یوز کرنے ہیں، غصے میں کنٹرول کرنے ہیں، ایسے ورڈ یوز نہیں کرنے. یا ہمیں عادت ہوتی ہے. اس میں ہم کیا کریں گے ان شارٹ سے میں بتاتی ہوں. ہم نا زبان سے جو ہم مذاق کر رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تہمت بھی اکثر لگا دیتے ہیں، اور اس سے ہم پرینک جو کر رہے ہیں وہ زبان سے ہم بول رہے ہیں تھوڑی دیر کا. اور دیکھیں نا، جھوٹ اسلام میں منع ہے کہ نہیں بولنا. جب ہم پرینک کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، وہ پورا جھوٹ ہوتا ہے، اے ٹو زی. ہم غلط بیان نہیں کرتے. فار ایگزامپل کہ کسی نے موبائل چھپا دیا کسی کا، اب وہ اس کو موبائل نہیں مل رہا تو وہ کہہ رہے تمہارا موبائل کہاں ہے، وہ پوچھ رہے میرا موبائل کہاں ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہاں ہے تمہارا موبائل، ہمیں تو نہیں پتا. مطلب ایک لگاتار جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو اس طرح کا بھی پرینک کرتے ہیں. یوٹیوبرز ہو گئے، بلاگرز ہو گئے، یہ آرام سے بناتے ہیں، ایک اگلے بندے کو پریشان کر دیتے ہیں، ہاتھ کٹ کر کے کہتے ہیں ہمارا ہاتھ کٹ کے، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ سارا فیک تھا، ان کو صرف ایسے مذاق کر رہے تھے، پرینک ہو رہا تھا. تو یہ اب ہم آرام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں تصور کرتے کہ یہ غلط بات ہے، یہ گناہ ہے، ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے. کیونکہ جو ہمیں سوشل میڈیا اور انسٹا یوٹیوب دکھا رہی ہیں، ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل لائف ہے، یہی ہمارا دین اسلام ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ دین میں یہ چیزیں منع کی ہوئی ہیں جو بہت زیادہ بے انتہا نارملائز کرتی گئی ہیں ہمارے معاشرے نے. تو زبان سے ایسے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں ہمارے، اور ہم نے سیریز میں یہی کرنا ہے. ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آگے جو لیکچرز ہوں اس میں ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ ہم نے کون کون سی گناہ ہیں ان کو چھوڑنا ہے، کوشش کرنی ہے. پہلے کچھ اور باتیں ڈسکس کرتے ہیں. ایک یہ تو کہ یقیناً جب پڑھ رہے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ ایسا پوائنٹ ہوگا جس میں آپ کہیں ہاں میں نے تو یہ گناہ کیا یا میں ابھی بھی کر رہی ہوں. تو وہ ٹائم ہے کہ جب آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اچھی، یہ بھی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے. اور جب ایک عادت پکی ہوتی ہے نا، غیبت بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے، بیک بائٹنگ، اس کی عادت بہت اسٹرانگ ہو چکی ہے تو وہ ایک یا دو دن میں ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ آپ روزانہ رول بنا لیں کہ اب میں نے غیبت نہیں کرنی. پھر بھی اگر سارے دن میں ایک دفعہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں چھوڑنا چاہ رہی ہوں نا، اور آپ چھوڑیں. دیکھیے نا، عادتیں جو ہماری ہوتی ہیں نا بری، ان کو اچھی کی طرف لے کے آنے کے لیے ہمیں اللہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ سے ہی بار بار دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ بدل سکتے ہیں چیزوں کو، کیا چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے. تو میری ان بری عادتوں کو ختم کر دیں، اچھی عادتوں کو بدل دیں. کوئی اور دعائیں پوری ہو نہ ہو، ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں ویسے تو، لیکن ہدایت پہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ انکار کریں اس دعا پہ. تو اپنے لیے ہدایت مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بری عادت ہے مجھے یہ چھوڑنی ہے. تو آپ نے کرتے ہیں اسٹرگل، ایک ٹائم آئے گا کہ واقعی آپ وہ عادتیں چھوڑ دیں گے، ختم ہو جائیں گی. اور ہم نے سمجھنا ہے صحیح طرح، اور یہ نہیں کرنا کہ نارمل چیزیں ہیں، اچھا خیر ہے، جیسے ہمارے بڑے کہہ دیتے ہیں اکثر کہ اتنی بھی کیا بات ہے، اب اتنا جھوٹ بولنے میں تو کچھ نہیں ہوگا نا.
تو ہم نے وہ اتنی سی چیز کو نہیں لینا، ہم نے پورا ہی اس چیز کو چھوڑنا ہے، اسلام میں پورا ہم نے داخل ہونا ہے، ہم نے تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں رکھنی کہ ہم گناہ یا غلطی کریں۔ تو یہی ہم نے اس سیریز میں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور سیکھنا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف لیکچرز دے کے پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ گناہ ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کے بعد بس ختم ہو گئے، لیکچرز اینڈ ہو گیا، آپ بھول گئے۔ نہیں، ان کو چھوڑنے کی بھی کوشش کرنی، آپ نے بس اسٹرگل اسٹارٹ کر دینی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ ایک بندہ اسٹرگل کر رہا ہے تو گناہ سے نیکیوں کی طرف آنا چاہ رہا ہے، اس کو کچھ ٹائم لگے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے، ہم سے محبت کرتے ہیں، اور جو گناہ ہو گئے ان کی توبہ بھی ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے، تو یقیناً اس امید سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ہے کہ ہاں میں معاف کرنے والا ہوں، میں کروں گا۔ تو یہ شک نہیں آپ نے لانا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے میرے گناہوں کو، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے اب کیا ہوگا، بلکہ ان سے سیکھنا ہے اور پہلے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے۔ جب ہم بڑے ہوں گے نا، ہمیں کئی خیال آئیں گے کہ لوگ کرتے ہیں، ہماری فیملی میں ہماری گیدرنگ ہو رہی ہے، فرینڈز ہو رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو یہ گناہ بہت، جیسے مذاق اتنا نارمل ہے، فیملی گیدرنگ میں مذاق کرتے ہیں کسی ایک پہ، یہ بھی غلط بات ہے، کسی کو تنگ کر رہے ہیں، تو یہ نارمل ہے۔ آپ نے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ دوسروں کو منع کر سکتے ہیں تو آپ نے منع کرنا ہے، ورنہ خود کو تو آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں سے نکالنا ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی روئے نہ اللہ کے سامنے آپ کی وجہ سے۔ اب ہم جو پڑھیں گے نا، وہ سورۃ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 12 ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں، اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اس میں بھی کافی زبان کی گناہ ہیں۔ ایسے آہستہ آہستہ ہم اور بھی حدیثوں اور قرآن سے ریلیٹ کریں گے، کیونکہ ہمارے دین میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے، کہا ہے نا کہ تم پر آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے ٹو زی ہمیں ہر چیز بتا دی گئی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دیکھیں، ان کو سمجھیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ دین میں یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ مطلب پھر اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میں تمہارا دین مکمل کر دیا ہے کہ اب ہر چیز پرووائڈ کر دی، اب اس کو دیکھو، غور و فکر کرو، خود تلاش کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دی کوئی آیتیں کچھ دی تو ان پہ خود غور و فکر کر کے اس میں ڈھونڈو کہ اس کا کیا کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر پڑھو تاکہ تمہیں پتہ لگے۔ ترجمہ میں اس کا پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچتے رہو بہت گمان کرنے سے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو اور نہ غیبت کرو کسی کی۔ کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ وہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا؟ ظاہر ہے کہ گھن آئے گی تم میں اس سے۔ بس ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ ہے بڑا معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یہ آیت ہے جس کو ہم نا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سٹیپ وائز۔ اب پہلے دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں کیا کہا، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اے ایمان والوں مطلب وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مسلمان پیدا کیے گئے ہیں اور ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مخاطب بھی ایسے کر رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو، جو اللہ پہ ایمان لے آئے ہو۔ مطلب یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی بتا رہے ہیں، کوئی منافق ان کافروں کو نہیں بتا رہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں جو تم ایمان لے آئے ہو، جب تم اللہ کو ماننے شروع کر دیا، تم نے دین کو مان لیا، تمہیں ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، تمہیں پتہ ہے روز قیامت کے دن کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں، کیا چیزیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں، ایمان لے آئیں ان سب چیزوں پہ، یہی نا مان لیا ہم نے اللہ کو ایک، کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کر لیا کہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبیوں پہ بھی ہم ایمان لائے کہ اور نبی بھی اللہ کے ہی تھے۔ جب ہم نے سارا کر لیا ایمان لے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ گناہ نہ کرو تم لوگ، تو کہ تم سے پھر یہ گناہ نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہاں مسلمان پیدا ہوئے، ہم ایمان لائے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مسلمان ہونے پر فخر کرنا بہت آسان ہے، کہہ دینا کہ ہاں مسلمان ہیں الحمدللہ، اس کو ثابت کرنا ہی تو مشکل ہے۔ ثابت کیسے کرنا ہے کہ گناہوں سے بچ گئے، جن سے روکا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ایمان والو جو تم لوگ ایمان لائے ہو، اب آگے جو کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، ان کو نہیں کر کے تو پھر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ واقعی اب ہم ایمان والے ہیں۔ تو کہنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ جیسے بدتمیزی کرنا بہت آسان ہے، روڈ بیہیویئر کرنا، بدتمیزی کرنا، اگلے کو ڈیگریڈ کرنا، یہ بہت ایزی چیزیں ہیں۔ ایسے ہی لیکن تمیزدار بننا اور ادب ہو آپ کے اندر، لحاظ ہو، اوائڈ کرنا آتا ہو چیزوں کو، یہ ہے مشکل ہے۔ تو یہ ہمیں سیکھنا جو مشکل کام ہے۔ غصہ نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن ضبط کر جانا، اس کو پی جانا، صبر سے کام لینا، یہ مشکل ہے۔ تو ہم نے مشکل کام کرنے ہیں جو سب نہیں کر سکتے، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ ایسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے وہ فیشن پہنا ہے، وہ کرنا ہے جب تک کسی نے نہ کیا ہو، تو ہم نے ایسے ہی مشکل کام کرنے ہیں جب تک کسی نہ کیا ہو۔ تو یہاں پہ کہتے تم جو ایمان لائے ہو، تو اللہ تعالیٰ مخاطب کریں کہ جب تم لوگ ایمان لائے ہو تو کیوں نہیں تم لوگ چند گناہ چھوڑ سکتے؟ کیا ہوگا اگر تم یہ غیبت، تجسس، گمان، تہمتیں یہ چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑے وقت کی جو تم لوگوں کو لذت ملتی ہے گناہ کرنے میں، جو غیبت کرنے میں گیدرنگ میں بیٹھے 2-3 لوگ اور ایک کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر صحیح برائیاں کرتے ہیں، اسے غیبت کرنے کہ اس نے ایسے کیا تھا، یہ کیا تھا، وہ اس طرح دکھتا ہے، اس نے یہ فیشن کیا تھا، اس نے اس طرح کیا تھا، یہ کر کے کیا ملے گا؟ چند منٹ کی، چند سیکنڈس کی جو لذت ہوتی ہے، اس کے لیے تم نہیں چھوڑ سکتے یہ لذت اللہ کے لیے کہ تم ایمان لے آئے ہو تو
تم چھوڑ دو. کیا ان میں اتنی زیادہ لذت ہے کہ تمہیں جو اللہ سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ تم اللہ کے لیے وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے؟ اور کبھی نوٹ کیے جب ہم غیبت یا یہ کسی کو مذاق کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہنستے ہوئے بیٹھ کے، اور ہماری گیدرنگ میں جب ہم اٹھتے ہیں نا، ہمارے دل میں نفرت ہوتی ہے اس انسان کے لیے، اور خود ہمارا دل عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے، اور کوئی ہم غیبت کر کے ہمارا دل کوئی ہلکا نہیں ہوتا اور اس میں نفرت سی بھری ہوئی ہوتی ہے، بغض آ جاتا ہے اس کے اندر، ہم عجیب سا دل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گناہ کرے ہوتے ہیں، اور گناہ میں لذت کتنی دیر کی، کچھ دیر کی ملتی ہوگی جب ہم بیٹھ کے تھوڑا سا ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر، اس کے بعد تو پھر دل بھاری ہوتا ہے، پھر عجیب ہوتا ہے. اور ایک تو جو زبان کی گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگی جاتی، اور دل نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ قرآن ہم زبان سے پڑھتے ہیں، دعائیں ہم زبان سے مانگتے ہیں، اور ہے نا کہ گناہوں آپ کی دعاؤں میں بھی نقص گناہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہماری زبان کے اتنے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری زبان میں تاثیر نہیں رہتی، بات ہماری اتنی اچھی نہیں ہوتی تاثیر والی، اور نہ ہی ہماری تم دعائیں مانگ سکتے ہیں. کیسی اس زبان سے ہم دعا اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے نکلنے کی، جس سے ہم لگاتار گناہ کریں اور اللہ کی نافرمانی کے لیے اس زبان کو استعمال کریں؟ تو پھر کیسے اللہ کی بات دکھلے ہو سکتے، کیسے پھر ہم خوبصورتی سے قرآن پڑھ سکتے ہیں اس زبان سے؟ پھر ہم کیسی اچھی باتیں، دین کی باتیں، دعوت دے سکتے ہیں اسی زبان سے جس زبان سے ہم گناہ کریں لگاتار؟ تو کل انشاءاللہ ہم اسی آیت کو ہی کنٹینیو کریں گے کہ غیبت کے پیچھے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے.